السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سورۃ النبا کا یہ پہلا پارٹ لے کر آپ حضرات کے مابین حاضر ہوا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے اس سورت سے متعلق چند تمہیدی باتیں جان لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر اور ترجمہ ملاحظہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہیڈنگ بنائیے نام۔ دوسری آیت میں موجود لفظ النبا کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ النبا کے علاوہ اس سورت کا ایک نام سورۃ اما، ایک نام اما یتساءلون، ایک نام سورۃ التساؤل اور ایک نام سورۃ المعصرات بھی ہے۔ اب دیکھیے روح المعانی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 257۔ لیکن چونکہ اس سورت پاک کے اندر زیادہ تر بحث قیامت اور آخرت سے متعلق ہے، اس لیے النبا نام زیادہ موزوں اور مناسب ہے۔ آگے ہیڈنگ بنائیے زمان نزول۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ سورت مکی ہے، بلکہ اس سورت کے محتویات کو پڑھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورت بھی ابتدائی ایام کے نازل کردہ سورتوں میں سے ہے۔ آگے ہیڈنگ بنائیے شان نزول۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر فتح القدیر کے اندر علامہ واحدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مفسرین کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیا اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے سامنے توحید، آخرت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور دنیا میں اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب و کتاب دینے کی باتیں کی، تو اہل مکہ مذاق اڑانے لگے کہ یہ محمد کیا کہہ رہا ہے، یہ کس روز قیامت کی بات کر رہا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اسی پس منظر میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اب دیکھیے فتح القدیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 428۔ آگے ہیڈنگ بنائیے پس منظر۔ محترم ناظرین، اس سورت پاک کو آسان انداز میں سمجھنے کے لیے آئیے ذرا اس وقت کے ماحول کا ایک سرسری جائزہ لے لیں تاکہ اس سورت کے مدلول اور محتویات کو سمجھنے میں ہمارے لیے کوئی دشواری نہ ہو۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بنیاد اولاً 3 چیزوں پر قائم تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اصولی طور پر 3 چیزوں پر قائم تھی۔ اصول نمبر 1، اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ نہ اللہ کا کوئی شریک ہے نہ اس کے صفات کا کوئی شریک ہے، یعنی جس طرح اللہ رب العالمین کی ذات کا کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک اللہ رب العالمین کے صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اصول نمبر 2، اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر اور رسول ہیں۔ اور اصول نمبر 3، یوم آخرت کے وقوع پر ایمان رکھنا، یعنی اس بات پر یقین رکھنا کہ ایک دن اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا، اور جس میں تمام اولین اور آخرین دوبارہ اسی جسم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جس جسم کے ساتھ رہ کر انہوں نے اس دنیا میں زندگی گزاری تھی۔ پھر ان کے سارے اعمال اور عقائد اور دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور اس حساب میں جو کامیاب ثابت ہوگا، جو مومن اور صالح ثابت ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلا جائے گا، اور اس امتحان میں جو ناکام اور نامراد ہو جائے گا، جو فیل ہو جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ 3 بنیاد ہیں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اب ذرا آئیے ان تینوں اصولوں پر اہل مکہ کا ریاکشن دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، جہاں تک پہلے اصول کی بات ہے، یعنی اس بات کا اقرار کیا جائے نہ اللہ کا کوئی شریک نہ اس کے صفات کا کوئی شریک، تو اگرچہ اہل مکہ کو یہ اصول سخت ناگوار تھے،
مگر وہ لوگ اللہ رب العالمین کے بالکل منکر نہیں تھے۔ اہل مکہ بھی اپنا خالق، اپنا رازق، اپنا مالک اسی اللہ رب العالمین کو سمجھتے تھے، بلکہ وہ لوگ تو یہاں تک اقرار کرتے تھے کہ جن ہستیوں کو وہ اللہ کے خلاف معبود بنائے ہوئے ہیں وہ سب کے سب بھی اسی اللہ کے مخلوق ہیں۔ لہذا اس معاملے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مکہ کے درمیان جو اصل جھگڑا تھا وہ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں نہیں تھا، بلکہ اصل جھگڑا اس بات پر تھا کہ اللہ رب العالمین کے جو صفات ہیں ان صفات میں اللہ کا کوئی اور شریک ہے یا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا انکار کرتے تھے اور اہل مکہ اس بات کا اقرار کرتے تھے۔ اور جہاں تک دوسرے اصول کی بات ہے، یعنی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا رسول تسلیم کیا جائے، تو اس بات کو بھی اہل مکہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، مگر کھلم کھلا اس بات کا انکار کر دینا بھی ان کے لیے محال تھا۔ بھلا بچپنے سے لے کر 40 سال تک جن کے ایمانداری اور اعلیٰ اخلاق کی انہوں نے قسمیں کھائی ہوں، جن کا نام ہی انہوں نے الصادق اور امین رکھا ہو، بھلا ایسے پاکیزہ اخلاق کے پیکر کو صرف اسی ایک معاملہ میں وہ کیوں کر جھوٹا قرار دے سکتے تھے؟ اگر بالفرض وہ جھوٹا بول بھی دیتے اللہ کے رسول کو تو لوگ جھوٹا بولنے والوں ہی کو جھوٹا سمجھتے، انہی کے منہ پر تھوکتے، اس لیے کھل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا بھی نہیں سکتے تھے، ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ تو اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا رسول ہے، لیکن کھل کر بول بھی نہیں پاتے تھے کہ تو جھوٹا ہے۔ اس لیے ان دو اصولوں میں اگرچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مکہ کے درمیان سخت اختلافات تھے، مگر پھر بھی اہل مکہ ان دو جگہوں میں زیادہ اچھل کود نہیں مچا پاتے تھے، لہذا چاروں ناچار وہ کس مسا کر رہ جاتے تھے اور اندر ہی اندر کوڑتے رہتے تھے۔ لہذا ان لوگوں کو اصل موقع اس تیسرے اصول میں مل گیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اس دنیا کا ایک دن خاتمہ ہو جائے گا اور اس دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا ہمیں حساب و کتاب دینا پڑے گا، تو اس بات پر اہل مکہ نے خوب اچھل کود مچایا، کھل کر مذاق اڑایا، اس دین حق کے خلاف جتنے بھی غصے، کینے اور جلن ان کے دل کے اندر پیوست تھے خوب بھڑاس نکالا، قیامت کو بعید از عقل قرار دیا اور قیامت کے ناقابل تصور ہونے کے چرچے انہوں نے شروع کر دیے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اسی قسم کے منکرین کے رد میں اس سورۃ پاک کے اندر ایسے ایسے ناقابل انکار دلائل و براہین فراہم کیے ہیں کہ ہر صاحب عقل ماننے کو مجبور ہو جائے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یتساءلون، اما کس چیز سے متعلق؟ یتساءلون، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ اما یہ اصل میں ان اور ما ہے، ان ما، ما استفہامیہ ہے، پھر ما سے بھی الف کو حذف کر دیا تو ہو گیا اما، اور اما یہ اصل میں علامہ کے معنی میں ہے، یعنی علامہ کس چیز پر؟ یتساءلون، وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے چیمی گوئیاں کر رہے ہیں، گفت و شنید کر رہے ہیں، بحث و تکرار کر رہے ہیں۔ یعنی اہل مکہ جب آپس میں ایک دوسرے سے ملا کرتے تو مذاقیہ انداز میں پوچھا کرتے تھے کہ جناب علی، پہلے کبھی سنا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا پڑے گا؟ کیا یہ ماننے کے قابل بات ہے کہ سڑ گل کر جو ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو چکی ہوں گی ان میں نئے سرے سے جان پڑے گی؟ کیا عقل میں یہ بات سماتی ہے
کہ اگلی پچھلی تمام نسلیں اٹھ کر ایک جگہ جمع ہو جائے گی؟ کیا یہ ممکن ہے کہ بڑے بڑے پہاڑ ہوا میں روئی کی طرح اڑیں گے؟ یہ چاند، سورج، آسمان، زمین، ان کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ جنت، یہ جہنم، یہ سب کیا ہیں؟ اے محمد سٹھیا گیا ہے کا؟ کل تک تو بڑا عقل مند اور دانا بنا پھرتا تھا، یہ اچانک کیا ہو گیا کہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، انہونی باتیں سنا رہا ہے؟ اللہ رب العالمین آگے خود ہی پوچھتا ہے عن النبأ الذی ہم فیہ مختلفون، کیا اس بڑی خبر سے متعلق یہ لوگ جو پوچھ گچھ کر رہے ہیں، تو کیا عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر سے متعلق ان کی گفت و شنید چل رہی ہے، الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں کہ یہ لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں؟ النبا کا معنی خبر ہوتا ہے، لیکن ہر خبر کو نبا نہیں کہتے، بلکہ وہ خبر جو نہایت عظیم الشان ہو اس کو نبا بولتے ہیں۔ ذرا غور کریں، النبا کا معنی ہی ہوتا ہے بڑی خبر، اور النبا کی صفت یہاں پر اللہ رب العالمین نے العظیم سے بیان کی۔ اب یہ کتنی بڑی خبر ہو جائے گی، اس کی گہرائی تک ہم نہیں جا سکتے، اس کی گہرائی کو کوئی خالص عربی ہی سمجھ سکتا ہے۔ اور النبأ العظیم سے یہاں مراد قیامت اور آخرت کی خبر ہے۔ اہل مکہ جنہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سنتے تھے اور ہر محفل اور ہر مجلس پر چرچے اور مذاق اڑایا کرتے تھے، اور اس معاملے میں اہل مکہ کے اختلاف کی نوعیت یہ ہو سکتی ہے کہ قیامت کے سلسلے میں اہل مکہ کسی ایک عقیدے پر متفق نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ میں کچھ لوگ عیسائیوں سے متاثر تھے، جو یہ مانتے تو تھے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی، مگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ زندگی روحانی ہوگی، جسمانی نہیں ہوگی۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے جو سرے سے قیامت کو مانتے ہی نہیں تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ جب ہماری ہڈیاں سڑ گل کر ختم ہو جائے گی، جب ہم مٹی ہو چکے ہوں گے، تو نئے سرے سے ان میں جان کیسے پڑ جائے گی؟ تو عقل ہی کے خلاف ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو مانتے تھے کہ قیامت ہو سکتی ہے، مگر انہیں اس بات کا یقین نہیں تھا۔ اور کچھ لوگ تو دہریہ خیال کے تھے، ان کا ماننا تھا کہ ہماری موت، ہماری حیات اور موت جو ہے یہ زمانے کی نظر ہے، زمانہ ہی ہمیں مارتی ہے اور جلاتی ہے، لہٰذا قیامت اور آخرت کا کوئی امکان نہیں۔ تو کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ جسم زندہ نہیں ہوں گے، بلکہ ساری خوشی اور غمی یہ روح اور آتما پر گزرے گی۔ الغرض کوئی ٹھوس عقیدہ اہل مکہ کا اس سلسلے میں نہیں تھا، صرف اندھیرے میں وہ تیر مار رہے تھے۔ البتہ اہل مکہ میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو سرے سے قیامت اور آخرت کے منکر تھے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا، ثم کلا سیعلمون، ہاں یقیناً ہرگز نہیں انہیں ان قریب معلوم پڑ جائے گا۔ یہاں ذرا انداز بیان پر غور کریں۔ مثال کے طور پر کسی محلے یا علاقے میں کسی بات پر گہما گہمی چل رہی ہو، لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہا ہو، وہاں پر کوئی آ کر کہے کہ بھائی یہ کس طرح کی گہما گہمی چل رہی ہے، کیا اس بڑی خبر سے متعلق؟ پتہ چلے گا، ضرور پتہ چلے گا۔ کلا یہ لفظ ما قبل کی غلط بیانی کو رد کرنے کے لیے اور ما بعد کی صحیح بات کو ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ آخرت اور قیامت کے سلسلے میں یہ گھامر قسم کے لوگ جو باتیں بنا رہے ہیں یہ ٹوٹل غلط ہے۔ قیامت کا آنا بالکل کنفرم، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے، یعنی ان کی موٹی عقل قیامت کو اس وقت انکار کر رہی ہے، اس لیے لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ ابھی تم لوگ اپنی موٹی عقل کو لیے ہوئے گھومتے رہو، موت کا تو یقین ہے نا، بس آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، اپنے آپ عقل ٹھکانے آ جائے گی۔
اس وقت پتہ چل جائے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر ان لوگوں کو دی تھی در حقیقت وہی صحیح تھی اور ان لوگوں کی ساری قیاس آرائیاں فضول تھی۔ ایک اور بات اللہ رب العالمین نے یہاں کلا سیعلمون کو 2 مرتبہ دہرایا ہے، تو مفسرین نے اس کی 2 توضیح کی ہے۔ نمبر 1 تشریح تو اس کی یہ ہے کہ 2 مرتبہ کلا سیعلمون لانے کا مقصد محض تاکید ہے، چونکہ کفار اس عقیدے کا سختی سے انکار کیا کرتے تھے، اس لیے ان لوگوں کا رد بھی سختی کے ساتھ 2 مرتبہ کیا گیا۔ یہ بلاغت کا ایک طریقہ ہے۔ اور دوسری تشریح یہ ہے کہ 2 مرتبہ اللہ نے کلا سیعلمون کہا، 1 مرتبہ کلا سیعلمون کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کفار لوگ جب قبروں سے اٹھیں گے اس وقت انہیں اپنے انجام اور اس خبر کی سچائی کا یقین ہو جائے گا۔ اور دوسری مرتبہ جو کلا سیعلمون ہے، اس سے مراد جب یہ لوگ میدان حشر میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ان کو سزا کا اعلان کر دیا جائے گا، اس وقت انہیں اپنے انجام کا پتہ چل جائے گا۔ اب آگے اللہ رب العالمین چند تابڑ توڑ مثالیں اور اداہرن دے رہا ہے جو موٹی عقل کی چمڑی کو بھی جھنجھوڑ سکتا ہے۔ تم قیامت کا انکار کرتے ہو، اپنی موٹی عقل کو ان چیزوں پر غور و فکر کرنے میں لگاؤ۔ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ مہاد یعنی بچھونا، پس زمین، جمع مہدن، مہدن اور امہدتن، یعنی اے منکرین قیامت و آخرت، ذرا اپنی موٹی عقل سے پوچھو بھلا اتنی بڑی دھرتی کو کس نے تمہارے لیے پرسکون بنا کر رکھ دیا ہے؟ اسی زمین سے اپنا سارا کام تم کرتے ہو، گھر بناتے ہو، سڑکیں بناتے ہو، اپنے فصل اگاتے ہو، ہل جوتتے ہو اور دیگر تمام کام میں اسی زمین کو لے رہے ہو۔ کس نے تمہارے لیے اس قدر پرسکون کر دیا ہے؟ تمہارے دماغ میں تو پھٹ سے یہ بات آ جا رہی ہے کہ قیامت نہیں ہو سکتی۔ ذرا اس پر تو غور کرو، آخر اس اتنی بڑی دھرتی کے معاملے میں تمہارا دماغ چپ کیوں ہے؟ یہاں تمہیں کوئی ناقابل تصور اور ناقابل یقین جیسا نہیں لگ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہاں زمین کو مہاد کہا ہے، اور مہاد کا لفظ یہ ایسی جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو سونے، بیٹھنے یا آرام کرنے کے لیے تیار کی گئی ہو۔ اور مہدن دراصل اس جگہ کو بولتے ہیں جہاں بچے کو سلایا جاتا ہے، مثلا گہوارہ یا کوئی اس جیسی دیگر چیز۔ گویا دھرتی پر آباد انسان اور دیگر تمام مخلوقات بچے کے مانند ہیں جو اس گہوارے میں آرام کر رہے ہیں، اور یہیں سے ان کو غذا اور دیگر تمام ضروریات زندگی فراہم ہو رہی ہے۔ یا اللہ رب العالمین نے زمین کو مہاد کہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین چپٹی ہے، ہموار ہے۔ زمین کے گول ہونے کے نظریے کی یہ ایک مخالف نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والجبال اوتادا، کیا نہیں بنایا ہم نے پہاڑوں کو اوتادا، میخیں، اوتاد واحد وتدن، 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 جس کا معنی ہوتا ہے کھوٹا یا میخ۔ پہاڑ اس دھرتی پر میخوں کے مانند ہیں۔ دراصل یہ ایک تشبیہ بلیغ ہے۔ فتح الباری کے اندر حسن سند کے ساتھ امیر المومنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مروی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب زمین کو پیدا کیا تو یہ زمین ہل رہی تھی، تو اللہ رب العالمین نے اس زمین پر پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ ابھی جدید ماہرین ارضیات نے حال ہی میں یہ دریافت کیا ہے کہ زمین پر موجود پہاڑوں کی ایک خاص اہمیت ہے، اور وہ یہ کہ یہ پہاڑ زمین کی سطح میں بالکل کیلوں کی طرح، کھوٹوں کی طرح، میخوں کی طرح گڑے ہوئے ہیں۔
جدید ماہرین ارضیات کا ماننا ہے کہ زمین کا نصف قطر 6378 کلومیٹر ہے، اور زمین کی سب سے اوپری سطح جس میں انسان آباد ہیں یہ نارمل حالت میں ہے، جبکہ زمین کی جو اندرونی پرتیں ہیں وہ انتہائی گرم اور پگھلی ہوئی حالت میں ہیں، جہاں زندگی کا کوئی امکان نہیں۔ اور یہ بھی ماہرین کا کہنا ہے کہ زمین کی سب سے اوپری سطح جس میں انسان بستے ہیں وہ نسبتاً زمین کے دیگر پرتوں سے باریک ہیں۔ مختلف جگہوں پر زمین کے اس اوپری سطح کی موٹائی 1 سے لے کر 70 کلومیٹر تک ہے، لہذا یہ ممکن تھا کہ زمین کی یہ اوپری سطح اپنے اوپر بوجھ کی وجہ سے کسی بھی وقت ڈگمگا جاتی، جس کی ایک کامن شکل بل پڑنے کا عمل ہوتا ہے، اور بل پڑنے ہی کے نتیجے میں پہاڑ کا وجود ہوتا ہے۔ پہاڑوں کے وجود سے زمین کو استحکام اور مضبوطی ملتی ہے، لہذا اسی وجہ سے اس زمین پر پہاڑوں کو میخوں کی طرح بنایا گیا ہے تاکہ زمین کا توازن برقرار رہے اور یہ اپنی جگہ سے لڑھک نہ جائے۔ دیکھیں قرآن یہ نہیں کہتا کہ پہاڑ کو جو ہے اوپر سے زمین میں گاڑ دیا گیا ہے، بلکہ قرآن کا اسلوب بیان یہ ہے کہ پہاڑوں کو کھوٹوں کی طرح بنایا ہے۔ اوتاد ان کھوٹوں کو بولا جاتا ہے جو کھیما بناتے وقت گاڑا جاتا ہے، اور آج کی تحقیق بھی یہی کہتی ہے کہ پہاڑوں کی جڑیں زمین پر انتہائی گہرائی تک ہوا کرتی ہے۔ سائنس کی دنیا میں 19ویں صدی کے نصف میں یہ بات سامنے آئی کہ پہاڑ کا زیادہ تر حصہ زمین کے اندر ہوتا ہے اور صرف تھوڑا سا حصہ ہمیں زمین کے اوپر نظر آتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح کوئی کیل دیوار یا کسی زمین میں گڑی ہوئی ہو تو زیادہ تر حصہ اس کا زمین کے نیچے ہے، کچھ حصہ ان کا اوپر ہوتا ہے، یا جیسے سمندر میں پایا جانے والا آئس برگ جن کا 90% حصہ سمندر کے اندر ہوتا ہے اور صرف 10% حصہ سمندر کے باہر دکھتا ہے۔ ایک اور بات، زمین کا وہ حصہ جس میں انسان آباد ہے اس کی پرت بہت ہی ٹھوس اور مضبوط ہے، اس کی موٹائی ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہے، یہ موٹائی الگ الگ جگہوں میں الگ الگ ہوا کرتی ہے۔ مثلا سمندروں کے اندر یہ موٹائی تقریباً 6 کلومیٹر تک ہوتا ہے، جبکہ عام اور نارمل جگہوں میں یہ موٹائی یعنی یہ زمین کی یہ ٹھوس اور مضبوط حصہ عام جگہوں میں 35 کلومیٹر تک ہوا کرتا ہے، لیکن جہاں پہاڑی سلسلہ ہے، اللہ اکبر، سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ زمین کی یہ موٹائی وہاں 70 کلومیٹر تک ہوا کرتی ہے، یعنی جہاں پہاڑ واقع ہیں وہاں اس کی موٹائی بہت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ قدرت الہی کے مظاہر ہیں۔ انسان کو کبھی ان باتوں پر تعجب نہیں ہوا کرتا، وہ تعجب کر رہے ہیں قیامت کیسے ہو سکتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کس طرح پہاڑوں کو زمین کے لیے میخیں بنا دی گئی ہیں تاکہ یہ زمین ساکن رہے، حرکت نہ کرے، تاکہ اس دھرتی پر انسان رہ سکے۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تم لوگوں کو پیدا کیا ازواجن، جوڑا جوڑا۔ یوں تو اللہ رب العزت نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا، جیسا کہ قرآن کی دوسری آیت ہے، اسکرین میں وہ آیت، یعنی ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا بنایا ہے، اور وجہ کیا بتائے؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم اے انسان تم نصیحت پکڑو، نصیحت حاصل کرو۔ دیکھیں لغوی اعتبار سے جوڑا جوڑا کا مفہوم صرف نر اور مادہ نہیں ہوتا، بلکہ اس میں متضاد چیزیں بھی داخل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آسمان کے مقابل میں زمین، روشنی کے مقابل میں اندھیرا،
دھوپ کے مقابل میں چھاؤں، گرمی کے مقابل میں سردی، پانی کے مقابل میں آگ، فرشتوں کے مقابل میں شیطان، مردوں کے مقابل میں عورتیں، یہاں تک کہ درختوں کے اندر بھی نر اور مادہ پائے جاتے ہیں، نیز باہم متضاد چیزیں بھی اس کے اندر داخل ہیں۔ مثال کے طور پر انسان، حیوانات، درند و چرند، یہ سب آپس میں زوجین ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی اس آیت میں عموم رکھا اور یہاں اسپیشل طور پر بیان کیا، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اے انسان ہم نے تم کو جوڑے جوڑے بنایا۔ اللہ رب العالمین کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیے، اللہ رب العالمین دراصل ہمارا دھیان اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہے کہ اے انسان، تم جو اس دنیا میں رہتے ہو، یہاں ایک بڑا بامانہ نظام چل رہا ہے۔ اس پختہ نظام سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس دنیا کی تخلیق کسی بڑے مقصد کے لیے ہوئی ہے، مگر اس بڑے مقصد کو اس دھرتی پر بسنے والے انسانوں نے پھوت کر رکھا ہے اور اس دھرتی کو جھگڑوں اور فساد کی جگہ بنا رکھا ہے۔ اس بامانہ کائنات میں اس طرح کی بےمانیاں بالکل بےمانہ ہیں۔ دھرتی میں اس طرح کی صورتحال کا ہو جانا، اس مستحکم دنیا میں اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جانا خود اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک ایسی زندگی قائم ہونی چاہیے جہاں کسی بھی طرح کی کوئی ناانصافی اور برائی نہ پائی جاتی ہو، اور اس کی دلیل خود اس دنیا کے اندر موجود ہے، اور وہ یہ کہ اس دنیا میں تمام چیزیں جوڑے جوڑے۔ اب کسی بھی چیز میں دیکھ لیں، انسانوں میں دیکھ لیں، حیوانات میں دیکھ لیں، نباتات میں دیکھ لیں، چرند و پرند میں دیکھ لیں، الغرض کائنات کا یہ نظام ہی ہے کہ ہر چیز جوڑے جوڑے ہیں، اور بذات خود یہ ایک صاف دلیل اور قرینہ ہے جو آخرت اور قیامت کے امکان کو ثابت کرتا ہے۔ کیسے؟ وہ اس طرح کہ آخرت کی دنیا گویا اس موجودہ دنیا کا دوسرا جوڑ ہے جس سے مل کر ہی ہماری یہ دنیا اپنے آپ کو مکمل کرے گی۔ اس آیت پاک میں ایک دوسرے ناحیے سے ذرا غور کریں، یعنی اے انسان، تم اپنے آپ پر غور کرو کہ تم کو جوڑا جوڑا کون بنا رہا ہے؟ کیا یہ محض اتفاق کا نتیجہ ہے یا اپنے آپ ایسا ہو رہا ہے؟ اگر واقعی یہ اتفاق ہوتا تو آخر کروڑوں سال سے پوری دنیا میں ایک ہی طرح کے تخلیقی پھیل کیوں انجام پا رہے ہیں؟ آخر کبھی ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ دنیا کے کسی علاقے میں صرف لڑکے ہی پیدا ہوں تو کہیں صرف لڑکیاں ہی پیدا ہوں؟ یہ تناسب کس نے برقرار رکھا ہوا ہے؟ کیا یہ سب کے سب بھی محض اتفاق ہیں؟ اتنا بڑا دعویٰ کرنے کے لیے کم سے کم انسان کو اتنا تو بے شرم ہونا پڑے گا کہ وہ یہ دعویٰ کر دے کہ یہ موبائل، یہ کمپیوٹر، یہ ساری چیزیں اپنے آپ بن رہی ہیں، کوئی نہیں بنا رہا ہے، یا کسی نے اس کو نہیں بنایا ہے، کسی نے اس کو ایجاد نہیں کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تم لوگوں کو جوڑا جوڑا بنایا۔ گویا اللہ رب العالمین یہاں صاف طور پر انسان کے جوڑا جوڑا ہونے کے ذریعے یہ ثابت کر رہا ہے کہ اس دنیا کا دوسرا جوڑا آخرت ہے۔ یہ دنیا خود اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ایک دوسری دنیا کا وجود ہوگا۔ تو جو ذات اتنی باریکی کے ساتھ تناسب برقرار رکھ کر تمہاری وجود کے ساتھ نسل چلا سکتا ہے تو آخر دوبارہ زندہ کر کے حساب و کتاب لے لینا اس کے لیے کیوں کر ناممکن ہو سکتا ہے؟ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے بنا دیا تم لوگوں کے نیند کو، کیا بنا دیا؟ سباتن، آرام کا ذریعہ۔
سبات یہ باب ضربہ اور باب نصرہ سے آتا ہے، مصدر آتا ہے سبتن، جس کا معنی ہوتا ہے آرام لینا۔ امام زجاج رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ سبات کہتے ہیں حرکت کا کاٹ دینا اس طور پر کہ روح بدن کے اندر موجود رہے۔ ہم روزانہ دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد بستر پر لیٹتے ہیں اور چین کی نیند سو جاتے ہیں، اور نیند تو وہ پیاری چیز ہے جس میں ہم اپنی زندگی کا آدھا حصہ گزار دیتے ہیں، مگر کبھی غور و فکر نہیں کرتے کہ آخر یہ نیند ہے کیا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر نیند کو بطور احسان کے ذکر کیا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے نیند کو سبات کہا ہے۔ دراصل جس طرح زندہ رہنے کے لیے انسان کو کھانا پینا اور سانس لینا ضروری ہے، ٹھیک اسی طرح ہماری جسمانی اور ذہنی صحت اور تندرستی کے لیے سونا اور آرام کرنا بھی ضروری ہے۔ رات کو چند گھنٹوں کی نیند انسان کی فطری اور بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے، کوئی بھی انسان اس سے مستثنا نہیں ہو سکتا۔ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق جب انسان گہری نیند سو جاتا ہے، وہی سبات، تب دماغ کا ایک کارخانہ دن بھر کے کام کاج کے دوران انسانی صحت کو نقصان پہنچانے والا جو کچھ بھی زہریلا مادہ اس کے دماغ میں جمع ہوا تھا اسے نکال کر باہر کرنے میں لگ جاتا ہے، اور پورے دماغ کی مرمت اور سروسنگ کر کے اسے نئی توانائی اور طاقت فراہم کرتا ہے، جس سے دماغ اور جسم پھر سے مضبوط اور کارآمد بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ پرسکون نیند انسان کی اچھی صحت، جسمانی اور ذہنی قوت، قوت حافظہ، قوت تخیل اور خوش مزاجی اور حسن کارکردگی کے لیے انتہائی اہم ترین ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ نیند ہی انسان کو چاق و چوبند اور حساس بساس بناتی ہے۔ اس کے مقابل میں نیند نہ آنا بہت بڑا عذاب ہے۔ بے سکون نیند یا نیند میں کمی انسانی دماغ پر نیگیٹو اثرات مرتب کرتی ہے، بے شمار جسمانی اور ذہنی بیماریوں کی وہ وجہ بن جاتی ہے، مثلا دل کی بیماریاں، دماغ کی بیماریاں، پیٹ کی بیماریاں، جگر کی بیماریاں، ڈپریشن، تناؤ، چڑچڑاپن، بلڈ پریشر، فالج، موٹاپا، شوگر اور دیگر بہت ساری چیزیں۔ اس نیند کی کمی سے انسان کے اندر قوت برداشت کم ہو جاتی ہے اور طبیعت میں عجیب جھنجھلاہٹ اور چڑچڑاپن پیدا ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جھگڑالو بن جاتا ہے، وہ جہاں رہتا ہے فساد کا باعث بن جاتا ہے، ان کی ازدواجی زندگی اجیرن بن کر رہ جاتی ہے۔ الغرض یہاں اللہ رب العالمین بعث بعد الموت کے اس بات کے لیے نیند کو بطور شاہد کے استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے انسان، تم قیامت کا انکار کرتے ہو، دوبارہ زندگی کو عقل کے خلاف سمجھتے ہو، حالانکہ خود ہم نے تمہارے اندر ایک ایسی چیز رکھ دی ہے جو روز تمہیں موت کے بعد زندگی کا احساس دلاتی ہے، اور یہ اللہ کی ایسی عظیم الشان نعمت ہے جو کامن ہے، عام ہے، اللہ نے سب کو عطا کر رکھی ہے۔ امیر، غریب، عالم، جاہل، بادشاہ، مزدور، کوئی مستثنا نہیں، بلکہ تجربات یہ بتلاتے ہیں کہ نیند کی یہ دولت بڑے بڑے دنیا داروں اور مالداروں کے بنسبت ایک غریب، مزدور، محنت کش کو زیادہ ملی ہوئی ہے۔ ایک غریب اور مزدور آدمی جتنی راحت اور آرام کی نیند فٹ پاتھ میں حاصل کر لیتا ہے، بڑے بڑے بزنس مین امیروں کو اتنی راحت اے سی، ہیٹر، ان کے ٹیمپریچر کنٹرول روموں میں نرم گداز بستروں، تکیوں پر نہیں ہوا کرتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کے، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کے، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ ان دنیا پرستوں کو کون سمجھائے کہ اللہ کی یہ نعمت نیند کسی ایسی ہیٹر، نرم گداز بستر اور تکیوں کے محتاج نہیں ہے، وہ کہیں بھی آ سکتی ہے، اور وہ بھی بالکل مفت۔
بلا محنت کے. اللہ اکبر. تم قیامت کا انکار کرتے ہو، اپنے ان چیزوں پر غور نہیں کرتے. کئی اور چیزیں باقی ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ آگے کے ایپیسوڈ میں کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.